بھیانک رات کا تیسرا پہر تھا۔ سب جگہ سناٹوں کا راج تھا۔ یہ علاقہ جنگل سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک آدمی کا گھر تھا جو مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی منگیتر، اس کی جان سے عزیز لڑکی کو اتنا مارا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس سب کی ویڈیو بنائی گئی اور اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا گیا۔ اب ایسی چیزیں کب رکتی ہیں؟ وہ ویڈیو بھی آگ کی طرح پھیلی اور اس کی منگیتر جو اس قدر زیادتی پر بھی بچ گئی تھی، اس ویڈیو کی وجہ سے وہ خودکشی کر گئی اور وہ تو جیسے یہ عزم ہی کر کے بیٹھ گیا کہ اب تو ہر آدمی کو اسی اذیت سے گزرنا پڑے گا جس سے وہ گزرا۔ اتنی بھیانک رات میں بھی وہ اپنے اسی کام میں مگن تھا۔ اس لڑکی کو اس نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ کب سے اسے بلیڈ سے مار مار کر ادموا کر چکا تھا اور اس ساتھ وقفے وقفے سے بیلٹ بھی مارتا۔ اب صنم پر اس کی سانسیں تنگ ہو رہی تھیں، اس کے کپڑے آدھے سے بھی زیادہ پھٹ چکے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی کیونکہ سامنے والا اب لوہے کی سلاخ گرم کر رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی کیونکہ سامنے والا اب لوہے کی سلاخ گرم کر رہا تھا اور اب وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کس چیز کی اس طرح سزا مل رہی ہے۔ اس کے سامنے اس کی سابقہ زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے اس کے باپ کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی اور اس کی ماں اس غم میں ایسی نڈھال ہو کہ اس کو پیدا کرتے ہی مر گئی۔ صرف ایک بہن ہی تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ صنم اپنی بہن سے 10 سال چھوٹی تھی اور بچپن سے لے کر اب تک وہی اس کے ساتھ رہی تھی، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ ہاسٹل آ گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے تک صنم ان کے ساتھ ہی، لیکن اس کا بہنوئی جس طرح سے اسے دیکھتا تھا وہ صنم کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر خراب ہو، اس لیے وہ اب جاب بھی کرنے لگی۔ اس لوہے کی سلاخ کے لگتے ہی وہ حال میں آئی اور اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ وہ آدمی شاید اسی طرح سب کو اذیت دیتا اور پھر زیادتی کا نشانہ بنا کر کرتا۔ یہ بات کوئی بھی اس جگہ کا حلیہ دیکھ کر جان لیتا۔ جگہ جگہ خون کے دھبوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ نہ جانے کتنی ہی زچگیوں کو دبا دیا گیا، کتنوں کا دم گھٹ گیا ہوگا۔ وہ آدمی سلاخ اس کے ہی پاؤں پر پھینک کر اس کو مزید اذیت دے کر اب اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی نیت سے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کیا زندگی اتنی بے مول ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اب اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، اپنی عزت کی دعا کرتی تھی۔ تبھی ایک زوردار آواز آئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تم اٹھ گئی؟ صنم میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ ثانیہ پیار سے اس کا چہرہ چومتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپی میں دوبارہ بچ گئی۔ صنم کو گہرا افسوس ہوا۔ میرا بچہ ایسے نہیں کہتے، ثانیہ پیار سے اپنی چھوٹی بہن کو سمجھا رہی تھی۔ آپی میں تو مرنے کے قریب تھی۔ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی جب ثانیہ نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور ساتھ کہنا شروع کیا کہ تم اب کسی سے یہ بات نہیں کرو گی سوائے ہادی کی۔ سمجھی تمہارے بہنوئی باہر بیٹھے ہیں اور تم کو گالیوں سے نواز رہے ہیں، لیکن اب یہ ہادی کون ہے اور میری کیا غلطی ہے ان گالیوں کی وجہ؟ وہ ایک ہی سانس میں سوال کر گئی۔ وہ 3 دن کے بعد اٹھی تھی اور اٹھتی ہی اپنی بہن کو کسی اجنبی کو تھمانے کا خیال ہی ثانیہ کی جان لے رہا تھا۔ ماں بن کر پالا تھا، کیسے صبر آتا، تکلیف سے دل پھٹ رہا تھا، مگر ہائے یہ مجبوریاں کبھی کبھی خون کے آنسو رلاتی ہیں۔ صنم ہادی تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اس نے تمہیں بچایا ہے تو بچانے کی یہ قیمت لے گا مجھ سے۔ صنم تو جیسے تپ ہی گئی، اس نے بھی اب سے کوئی قیمت نہیں مانگی۔ میں نے کہا تھا اسے ہاں اور وہ مان گیا۔ حد ہی ہو گئی، بس اب ایک لفظ بھی نہ سنوں تم سے، سمجھی؟ تھپڑ کھاؤ گی ورنہ۔ آپی غم و غصے سے صنم کی آواز پھٹ گئی۔ منہ بند، ایک اور لفظ نہیں۔ میں تم کو ایک محافظ دے کر رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب؟ اب کے لہجے میں حیرت تھی۔ مطلب حیدر نہیں چاہتے میں تم سے تعلق رکھوں؟ آپی ابھی وہ کچھ کہہ رہی تھی، کمرے میں حیدر کمرے میں داخل ہوا اور صنم پر حقارت بھری نظر ڈال کر ثانیہ سے مخاطب ہوا۔ جس کے ساتھ بھیجنا ہے بھیجو، جلد از جلد دفن کرو، کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ مولوی کے ساتھ باہر کھڑا ہے، دوپٹہ ڈالو اس پر۔ اور صنم تو سن ہی ہو گئی اس انکشاف پر۔ ثانیہ نے جلدی سے دوپٹہ اس کے سر پر پھیلایا، پھر مولوی صاحب اندر آئے اور نکاح شروع ہوا۔ یہ وقت تو ہر لڑکے کے لیے مشکل ہوتا ہے اور وہ تو اپنا آخری رشتہ بھی کھونے والی تھی۔ اس کو تو ایسے شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا جس کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ 3 دفعہ قبول کہنے کے بعد کانپتے ہاتھوں سے
دستخط کرتے وقت اسے اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بہن اس کو بے اختیار چوم رہی تھی، جیسے آخری بار میں اپنا سارا پیار لٹا دینا چاہتی ہو۔ صنم کچھ نہ بولی، بس بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ کمرے کے دروازے پر ہادی کھڑا یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ثانیہ اور حیدر چلے گئے اور ہادی جو کب سے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اب کمرے میں داخل ہوا اور قدم قدم چلتا اس کے پاس والی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ صنم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تحفظ کا احساس دلایا اور وہ جو کب سے رو رہی تھی اب خاموش ہو گئی تھی۔ صنم نے کہا، بہت خوبصورت رشتہ ہے یہ، پتھر کو بھی محبت کرنا سکھا دیتا ہے۔ ہم وقت دیں گے اس رشتے کو، اب تم آرام کرو، کل بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑ کر اٹھ کر چلا گیا اور وہ اس کے لہجے کی مٹھاس محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ اب میں وہ لہجہ، وہ انداز نہیں ملتا، سارے شہر میں تیرے جیسا انسان نہیں ملتا۔ صنم کو تو اس نے ریلیکس کر دیا تھا مگر وہ خود بہت پریشان ہو چکا تھا۔ کل تک وہ صرف ہادی تھا، ایک بے جان وجود۔ وہ لوگوں کے سامنے تو مسکرا دیا کرتا تھا، جھوٹی بے معنی مسکراہٹ کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ تو بس ایک روبوٹ بن چکا تھا، صبح اٹھنا، کام کرتے رہنا، رات بھر کام کرنا اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگتی یہ وہ نہیں جانتا، لیکن ہر صبح وہ پچھلے دن سے زیادہ بیزار ہوتا۔ لیکن اب وہ کسی کا شوہر تھا، اس کے ساتھ کسی کی زندگی وابستہ تھی۔ آج سے کچھ دن پہلے جب وہ گھر کے لیے نکلا تھا تب ایک عورت دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنا نام ثانیہ بتا رہی تھی۔ آتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ ہادی نے ابرو اچکا جیسے کہہ رہا ہو کیسی مدد۔ ہادی کا اشارہ ملتے ہی ثانیہ نے کہنا شروع کیا، میری بہن وہ مر جائے گی، میری مدد کریں میری بہن، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہادی کو بہت کچھ یاد ہے لیکن سر جھٹک کر ثانیہ سے جگہ پوچھنے لگا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ کوئی ایسی جگہ اس لڑکی کی بہن پیسی ہے جہاں سے وہ خود نکالنے سے قاصر ہے۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے، لیکن وہ بہت بول رہی تھی، سارا راستہ ہی بول رہی تھی کہ وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تو ایک آدمی مجھے دھکا دے کر صنم کو اٹھا کر لے گیا۔ ثانیہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ راستہ جیسے جیسے جنگل کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہادی کا ضبط جواب دے رہا ہوتا ہے۔ ہادی کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا لیکن وہ ضبط کرتا چلتا رہا۔ ثانیہ کی آواز نے اسے اس گھر کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھو یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ صنم کی آواز ہے، یہ وہ میری جان کتنا چیخ رہی ہے، آپ میری مدد کریں، ہم کو اندر جانا ہوگا ورنہ میری گڑیا مر جائے گی۔ وہ آگے بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن ہادی کا دماغ تو لفظ میری گڑیا میں ہی الجھ گیا۔ جب 5 منٹ تک ہادی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو ثانیہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی اور وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ ہاں کیا آپ میری مدد کر رہے ہیں یا میں خود جاؤں؟ نہیں آپ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ یہ کہتی اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ موبائل کی روشنی میں اسے پاس ہی ایک سلاخ نظر آئی اور وہ سلاخ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کا منظر دیکھنے لائق نہیں تھا۔ وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا ایک لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ لڑکی اتنی زخمی حالت میں تھی کہ اس کے سارے منہ پر نیل تھے اور ہونٹ پھٹا ہوا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ وہ خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے خود کو زیادتی کا نشانہ بننے سے پہلے موت کی دعا کرتی نظر آ رہی تھی۔ بس یہی تک ہادی کی ہمت تھی، وہ ایک اور زندگی کو یوں ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا اور وہ قدم محتاط انداز میں چلتا آیا، اس پاگل درندے کے پاس پہنچا۔ وہ پاگل شاید اتنا مصروف تھا اپنے کاموں میں کہ اسے ہادی کی چاپ تک محسوس نہ ہوئی اور ہادی نے پوری قوت سے وہ سلاخ اس کے سر پر دے ماری۔ سلاخ لگتی وہ دھڑام کی آواز سے گرا اور ثانیہ دوڑتی ہوئی اندر آئی، اپنی چادر صنم کے گرد لپیٹی اور ایک بار پھر ہادی کو پکارا۔ وہ جو اب تک منہ موڑے کھڑا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ اسے اٹھاؤ، جلدی کرو۔ ثانیہ بولی، کون؟ آپ ہی؟ اور کون؟ وہ دب کر بولی۔ یہاں اس کی بہن موت کے منہ میں جا رہی تھی اور یہ آدمی فضول سوال کر رہا تھا۔ اس کے کون کے جواب میں وہ اتنا بھپر کر بولی جیسے سارا کیا اقرار اسی کا ہو۔ فوراً صنم کو اٹھایا اور دونوں نے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ اسے اپنے ہی اسپتال اٹھا لایا، ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ صبح تک صنم کی حالت خطرے سے باہر تھی لیکن وہ ہر آدھے گھنٹے بعد چیختی۔ ڈاکٹر بہت مشکل سے اسے بار بار سکون آور دوائیاں دے کر سلاتے، اس کا علاج بہترین ڈاکٹر کر رہے تھے۔ وہ تینوں دن آ کر ایک بار تو ضرور اس کا حال پوچھتا۔ تیسرے دن اس لڑکی کے بہنوئی نے آ کر تماشا کھڑا کر دیا کہ اس لڑکی کو ہم گھر لے کر نہیں جائیں گے اور ثانیہ رو رو کر کہے، کہاں جائے گی میری بہن، رحم کریں حیدر، میری بہن، اس کا میرے علاوہ کون ہے اس دنیا میں، چلتا کرو کسی کے ساتھ بھی جو ملے تم کو۔ اور ہائے رے ہادی کی قسمت، وہ اسی وقت کوریڈور سے گزرا اور ثانیہ پھر اس کے سر ہو گئی۔ بات تو ساری سن چکا تھا لیکن یہ مطالبہ سمجھ سے باہر تھا۔
لیکن وہ رو رو کر ہادی کی منتیں کر رہی تھی کہ خدارا میری بہن کو اپنا لو پلیز، اور وہ خود نہیں جانتا تھا کب اس کا سر اس بات میں ہلا اور وہ کب صنم اصغر سے صنم ہادی بن گئی۔